دیکھو بھائی افطاری کے وقت میں آپ کہیں گے یار ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مولوی صاحب کیا صحت کے ٹوٹکے لے کے بیٹھ گئے. تو بھائی صحت بنانا بھی کس کا حصہ ہے؟ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ ہماری صحت بھی اچھی, حکمت ہے نا اس میں, اللہ چاہتے ہیں مسلمان کی صحت اچھی ہو, ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی. لیکن روزے جس طریقے سے افطار کیے جا رہے ہیں اس سے صحت اچھی ہونے کے بجائے بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں علماء جیسے ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے, علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر و محراب سے یہ چیز لوگوں کو بولو بھائی بتا. تو چند ٹوٹکے ہیں, چند چیزیں ہیں, آپ سموسے کھائیں, کوئی منع نہیں ہے, اتنا بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بد پرہیزی کی چیزیں بھی چل جاتی ہیں, لیکن 2-3 چیزوں سے نا زہر ہیں وہ. خالی پیٹ کولڈ ڈرنک, بولو بھائی, جب پیاس لگ رہی ہوتی ہے نا اس وقت کولڈ ڈرنک ڈائریکٹ گردوں کو جا کے گردوں میں تیزاب کا کام کرتی ہے, ایسے جیسے گردے بیڑا غرق کر دیتی ہے گردوں کا, بہت جلدی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پہ خالی پیٹ پیاس میں چینی کا پانی, بولو بھائی چینی کا شربت, یار بول لو نا, نہ پیے چینی کا شربت, نہیں آ رہی بات, چینی کا شربت نہیں پیے. اب وہ مجھے نہیں پیے بے لطیفہ یاد آ رہا ہے, یہ بھی نہیں کریں یہ بھی نہیں کریں, آخر میں آپ پر بولے کہ جاؤ کیا کریں پھر. وہ ایک استانی صاحبہ نے اپنے بچوں کو نا, اسٹوڈنٹس کو, کلاس کے 4تھی کلاس کے بچوں کو سمجھا دی, بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی چوری نہیں کریں گے. بچوں نے کہا بالکل چوری نہیں کریں گے مس. بیٹا وعدہ کرو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے. بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. مس ہم کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو ہم اپنے ملک پہ جان قربان کر دیں گے مس, کیونکہ ایسی زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے ہم نے, نہ اس میں یہ کرنے دے رہی ہو نہ یہ کرنے دے رہی ہو, تو پھر جان ہی قربان کرنا ہے. تو آپ بھی کہیں گے یار یہ بھی نہیں کرنا, تو کولڈ ڈرنک خالی پیٹ نہیں پینی ہے. اور دوسری چیز چینی کا شربت فنٹر گیری نہیں کرو. صحیح لوگ کہتے ہیں ابے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا ہے. یہ جو شوگر کے ہر دوسرا آدمی مریض بنا ہوا ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے بیماروں کی, تو یہی کچھ تو ہو رہا ہے. چینی تو وائٹ پوائزن ہے, تو خالی پیٹ یہ زیادہ نقصان دیتی ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں خالی پیٹ چینی. اسی طرح خالی پیٹ خربوزے, ہیضہ ہونے کا, یہ بہت سے لوگوں کو ڈائریا ہو رہا ہے رمضان میں, خالی پیٹ خربوزے کھا کھا کے شربت پی رہے اس کے اوپر سے. خربوزہ خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. جب یہ جو ٹائم ہے نا کھانے کا, اس میں روٹی کھاؤ, سالن کھاؤ, بریانی بھی کھا لو, جو ویسے بریانی اچھی چیز ہے لیکن چلو ہم کوئی حکیم تھوڑی ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کا وہ کریں. کھا لو, بریانی کھا لیا آپ نے, پیٹ بھرنے کی, جو سموسا بھی کھا لیا, پکوڑا بھی چلے گا. پکوڑا زیادہ اچھا ہے سموسے سے, پکوڑے میں بیسن ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے اس میں, تو پکوڑا کھا لیا آپ نے. اور کیا نام ہے, کھجور سب سے بہترین چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. کھجور میں ہمارے یہاں کنجوسی بہت ہوتی ہے, لوگ ایک کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں, کتنی گرم ہوتی ہے. کھجور پیٹ بھر کے کھاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کوئی گرم برم ان چیزوں میں نہیں پڑو زیادہ. لوگ مچھلی نہیں کھاتے, گرم ہے بھائی, مچھلی جتنی پھوڑ سکتے ہو پھوڑو, گرمیوں میں بھی پھوڑو, سردیوں میں مچھلی جتنی مرضی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گرم ہوتی ہے, ٹھنڈے گرم نے برباد کر دیا لوگوں کو. تو کھجورے پیٹ بھر کے کھاؤ افطاری میں, سمجھ رہے ہو, اس سے طاقت ملے گی. کھجور ایسی چیز ہے انرجی فل دیتی ہے, موٹاپا نہیں لاتی. یہ بڑی زبردست بات ہے کھجور. روٹیاں زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے, کھجور سے موٹا نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو نا. اور شہد کا شربت پی لو اپنے خرچے پہ افطاری کے وقت میں, کیونکہ آپ میں اتنے مشورے دے رہا ہوں, بولیں گے یار یہ کیا مذاق. افطاری میں جب پانی پیو سادہ, نہیں تو شہد میں نیمبو نچوڑ کے شربت بنا کے پی لو, نتھر جائے گا جسم. وہ کولیسٹرول سب جتنا ڈیزل ہے نا, وہ ہے نا, خون دینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا مجھے ڈیزل نہیں چاہیے, مجھے خون چاہیے تھا, اب میرا ڈیزل نکل رہا ہے. تو یہ ڈیزل کیا بن جائے گا, صاف خون, ایسا نتھر جائے گا. لیکن یہ بہت باریک آدمی ہو وہ نہ کیے, کیونکہ وہ بالکل ہی غائب ہو جائے گا, موٹے لوگوں کے لیے یہ. تو کھجور ہے, پیٹ بھر کے کھائیں کھجور تسلی کے ساتھ. کھانا بنا, عرب تو کھانا کے طور پہ کھجور کھاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگتی تھی کھجوریں کھا کے کھاتے تھے اور سیر ہو جاتے تھے. ہمارے کھجور ایسے پتہ نہیں جیسے برکت کے لیے ایک رکھا, پھر مزے کی چیز بھی ہے, اس کو ملائی کے ساتھ کھا لیں, مکھن کے ساتھ کھا لیں اگر اس میں خشکی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں کھائیں, اور رمضان میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی خوراک کا شیڈول ہی چینج کر دینا ہے, اچھی اچھی چیزیں کھا کے, تاکہ انہی چیزوں کا اپنے آپ کو آئل چھوڑ دیں, یہ جو
बाजारी सरसों का तेल है, उसमें खाना पका लिया करें, अल्लाह ने अगर पैसे दिए नहीं दिए तो चलो इसी में पका के खा लें। लेकिन ये कि ये जो चीज है ना, अल्लाह का वास्ता, इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक हो गई और चीनी का शरबत हो गया, इसको बिल्कुल क्या करें, छोड़ दें, क्योंकि ये ऐसी की तैसी कर देगा, गुर्दों की भी और भी बाकी चीजों की भी कर देगा। ठीक है, अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सहरी खाने का दिल चाहता है ना, इसलिए चाहता है कि नहीं खाई तो सारा दिन पेट कमर से चिपका रहेगा। इतने मोटे मोटे अलार्म लगा के सोते हैं, भाई ऐसा ना हो, क्योंकि गर्मियों के रोजे चल रहे हैं और बाज दफा बाज लोग तरावी के बाद खाना नहीं खाते, इफ्तारी में ही खा लेते हैं, फिर वो सहरी में जाके खाते हैं। अगर सहरी में आंख नहीं खुली गए। और याद रखो, सहरी में अगर आंख ना खुले तो रोजा फिर भी फर्ज है, आप रोजा छोड़ नहीं सकते कि यार अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, रखना पड़ेगा। और कोई भी नहीं मरता, भूख का कोई नुकसान नहीं है। जो डॉक्टर हकीम कहे ना भूखा रहने से नुकसान होता है, उसको मेरे पास लाओ। भूखा रहने का सेहत को कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। आपका जिगर बहुत अच्छा हो जाता है, काम करने के लायक हो जाता है। भूखा रहने का एक नुकसान है, वक्ती कमजोरी। वक्ती समझते हैं, टेम्परेरी कहते हैं ना वक्ती को, बाज दफा कोई लफ्ज में उल्टा भी कह देता हूं। तो वक्ती कमजोरी, वीकनेस, थोड़े सा मुरझाया होता है आदमी। तो वो वक्ती कमजोरी कितनी ही लंबी हो जाए, 2 निवाले खाओगे वो 2 चंद सेकंड के अंदर वो खत्म। अब देखो, हम रोजे में गर्मी बाज दफा होती है, कहीं काम से निकले बगैर ऐसे मुरझाए हुए, असर तक अजीब हालत हो चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे झूम रहे होते हैं। इफ्तारी के वक्त आपने क्या एक पकोड़ा रखा, एक आध गिलास शरबत का या पानी का पिया, एकदम कमर सीधी होती है कि नहीं होती, एकदम फिट फाट। मगरिब में कैसे उछलते हुए परेड करते हुए आ रहे होते हैं, नमाज भागे हुए आ रहे होते। असर में आप लोगों के नमाज के लिए आने का स्टाइल देखें और मगरिब में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये 2 निवाले आग लगा देते हैं जिस्म में जाके। और इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि हमें अपने जिस्म में एनर्जी पैदा करने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ये तो अब डॉक्टर भी इस तरफ आ गए हैं। बाज डॉक्टर पहले कहते थे बस हर वक्त खाते रहो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहो। अब उनकी भी ये रिपोर्ट है कि हमें इतनी कैलोरीज की जरूरत नहीं होती जितनी हम खा रहे हैं। बहुत थोड़ा खा के बहुत अच्छा चल सकते हैं। और याद रखो, इंसान को अल्लाह ने शायद बनाया ही भूखा रहने के लिए। कुछ ना कुछ भूख हर वक्त लगती रहे उसको, फिर सेट रहेगा वो। तो ये रोजे से आदत डालो कम खाने की।